أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا کیا انہوں نے نہیں جانا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور صدقات لیتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے فرمایا کہ ان منافقین کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ ان گناہوں کو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص فضل و کرم کی نشانی ہے اور فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے قبول کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے یعنی بظاہر تو آپ کسی انسان کو وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے بخاری شریف اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ فرمایا جو آدمی ایک کھجور کے برابر اپنی حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اللہ صرف پاک اور حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالنا شروع کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی گھوڑی کے بچھیرے کو پالنا شروع کرتا ہے اور اسے پال پوس کر بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے اتنا اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی دیکھے گا والمؤمنون اور مومن بھی دیکھیں گے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے ہر غائب اور حاضر چیز کو جاننے والے کی طرف وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے رہے تھے فرمایا جو لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے اگر آئندہ کے لیے وہ جہاد میں شرکت کریں اور مسلمانوں کے ساتھ مالی اور جانی تعاون کریں
تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا، اور مومنین بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا طرز عمل کیسا رہتا ہے، اس کے بعد ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اللہ کا حکم آنے تک، اما يعذبهم واما يتوب عليهم، خواب انہیں عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے وہ 3 آدمی مراد ہیں جو محض غفلت اور سستی کی بنا پر جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کا ذکر آگے تفصیلاً بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں اشارتاً یہ بتا دیا کہ ان کا معاملہ التوا میں رکھا جائے گا جب تک کہ اللہ ان کو عذاب دینے کا یا ان کی توبہ قبول کرنے کا فیصلہ نہ کرے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد، ضرارا و کفرا، نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور کمینگاہ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ مدینہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، راہب اور عیسائی تھا۔ خزرج میں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی اور لوگ اس کو اس کی عبادت اور اس کے زہد کی وجہ سے بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اس نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ غزوہ احد میں اس نے بہت سے گڑھے کھدوائے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، ان میں سے ایک گڑھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ گر بھی گئے تھے، اور پھر یہ چلا گیا ہرقل کے پاس جو شاہ روم تھا، اور اس سے کہا کہ آپ مجھے کچھ فوجی قوت فراہم کریں تاکہ میں مسلمانوں کا قلعہ کما کر سکوں۔ اس نے مدینہ کے منافقین کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ایک بلڈنگ کھڑی کریں اور اسے مسجد کا نام دیں اور اسے مرکز بنائیں اسلام دشمن سرگرمیوں کا اور کفر پھیلانے کا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا اسے ذریعہ بنائیں، اور ہمارے جو نمائندے باہر سے آئیں ان کو وہاں ٹھہرانے کا انتظام کیا جائے اور ان کو وہاں پہ جگہ مہیا کی جائے رہنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ آئیے اس مسجد میں تشریف لائیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضور نماز پڑھا دیں گے تو یہ مسجد قانونی طور پر تسلیم کر لی جائے گی اور سارے مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو انشاءاللہ اس مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ جب واپسی پر آپ مدینہ کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ یہ شرارت اور فساد کا اڈا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو اور پھر اس کو منہدم کر کے زمین کے ساتھ برابر کر دو، اور اس طرح کفر و شرک کا یہ مرکز ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایسی مسجد جس کی بنیاد عقیدہ توحید کے خلاف ہو اور لوگوں میں شرک پھیلانے کے لیے وہ مسجد بنائی جائے یا اس مسجد میں کوئی قبر بنا دی جائے، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ لیکن اگر گرایا نہ جا سکے تو پھر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نمازیں پڑھتے رہے، جبکہ اس میں 307 بت بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت حاصل ہوئی تو آپ نے وہ سارے بت وہاں سے نکلوا دیے۔ تو اگر مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو جائے تو اس میں سے شرک کے تمام نشانات مٹا کر اسے خالص اللہ کی توحید کا مرکز بنا دیا جائے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، تو زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ ایسے آدمی ہیں جو بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی الہی پر رکھی گئی ہے اس میں آپ کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو عمرو بن عوف کے محلے میں 10 دن تک آپ نے قیام فرمایا، وہیں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بن جانے کے بعد بھی ہر ہفتے کے دن تشریف لاتے مسجد قباء میں اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پانی سے استنجا کرتے ہیں، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن صحیح روایت میں یہ ہے کہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی موجود ہو تو پھر مٹی کے ڈھیلوں کی یا پتھروں سے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی جب تک مٹی استعمال نہ کی جائے ہماری پاکیزگی اور طہارت حاصل نہیں ہوتی، یہ وسوسے کی بیماری ہے، اور پانی کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان یہ بحث ہو گئی کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے یا مسجد النبوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد میری مسجد یعنی مسجد النبوی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض نہیں ہیں، اس لیے کہ ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی ہے۔ اس میں مسجد قباء بھی شامل ہے اور مسجد النبوی بھی شامل ہے۔ افمن اسس بنیانہ، کیا وہ جس کی بنیاد رکھنے والے نے، علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، ورضوان، اور اس کی رضامندی پر، خیر،
کیا وہ اچھی ہے امن اسس بنیانہ یا وہ جس کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف نہار ایک کھوکھلی کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے فنہار بہ فی نار جہنم بس وہ ان کو لے کر گر پڑی جہنم کی آگ میں اللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد اللہ کی رضامندی اور تقوی پر رکھی گئی ہے کیا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد ایک مٹی کے کھوکھلے تودے پر رکھی گئی ہے جو اندر سے خالی ہے اس کے اوپر جو بھی آدمی کھڑا ہوگا وہ اس کو لے کر گر جائے گی اور سیدھی جہنم کی آگ میں جائے گی شفا کا معنی کنارہ جرفن یعنی ایک ایسی کھائی جو اندر سے کھوکھلی ہے اور ہارن جو گرنے والی ہے ہارا یا ہارو جیسے خافہ یا خافو یا ہارا یا ہورو جیسے قال یقولو اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا اور انہیار باب انفعال کے وزن پر ہے یعنی بہت زور سے گر جانا تو فرمایا کہ ان کا یہ مسجد بنانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک کھوکھلے مٹی کے ڈھیر پر کوئی آدمی کھڑا ہو اور اس کے وزن سے وہ تودا گرے اور سیدھا جہنم میں چلا جائے ترجمہ ایک بات أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ کیا نہیں جانا انہوں نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ هو يقبل التوبة عن عباده وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور صدقات وصول فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَقُلِ اعْمَلُوا کہہ دیجئے عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی والمؤمنون اور مومن بھی دیکھیں گے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور عنقریب تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غائب اور حاضر چیز کو جاننے والی ہے وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے تھے وَآخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور بعض دوسرے جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا اللہ کے حکم آنے تک اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ خواب ان کو عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے
والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک نام نہاد مسجد بنائی، ضرارا و کفرا، نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس شخص کی پناہ گاہ کے طور پر جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، فمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا پس جس کی بنیاد رکھی اللہ کے تقوی پر، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورضوان، اور اس کی رضامندی پر، خیر امن اسس بنیانہ، وہ بہتر ہے یا جس کی بنیاد رکھی گئی، علی شفا جرف ہار، ایک گرنے والے کھوکھلے تودے کے کنارے پر، فانہار بہ فی نار جہنم، پس وہ ان کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ۔